والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العظيم. اور اپنے انبیاء کو ہم نے روشن دلائل کے ساتھ بھیجے ہیں اور ان کو کتاب اور میزان دیا ہے تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو. برادر محترم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، جناب محمد حسین محنتی صاحب، جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، جناب وقار وڑائچ صاحب، اسٹیج پر موجود قائدین جماعت اسلامی اور میرے اس عظیم الشان دھرنے میں شامل میرے پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں، واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 دنوں سے مسلسل اس عظیم الشان دھرنے کو جاری رکھنے پر میں کراچی کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر ہمارے کراچی کے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کہ شدید آندھی اور طوفان میں، بارش میں، سردی اور گرمی میں انہوں نے اس جدوجہد کو جاری رکھا ہے اور آج بھی ایک مختصر نوٹس پر اتنی بڑی تعداد میں شہر کراچی یہاں پر موجود ہے. میں اس جدوجہد پر، محنت پر، تسلسل پر شاباش دیتا ہوں. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عدی بن حاتم طائی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود تھا اور ایک آدمی حاضر ہوئے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی غربت کا اور فقر و فاقے کی شکایت کی. اور پھر ایک اور آدمی آئے اور انہوں نے علاقے میں جو راستے تھے اس میں بدامنی کی شکایت کی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی آپ وہ دن دیکھیں گے. اور مجھ سے پوچھا کہ عدی آپ نے ہیرا کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ حضور میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے ہیرا کو دیکھا تو نہیں ہے، سنا ضرور ہے. اور ہیرا بغداد سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر تھا. تو حضور نے بتایا کہ عدی ہیرا سے ایک خاتون مکہ مکرمہ تک سفر کرے گی اور کعبے کے طواف کے بعد واپس ہیرا جائے گی. اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف انہیں نہیں ہوگا. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کیسے ہوگا، لیکن فرمایا کہ عدی اگر آپ اور زندہ رہے تو آپ وہ دن بھی دیکھیں گے
کہ کسرا کے خزانے کھول دیے جائیں گے اور ان کا تخت و تاج مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ آپ ایران والے کسرا کی بات کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں اور کیا، میں اسی کسرا کی بات کرتا ہوں۔ اور فرمایا عدی اگر آپ کو اللہ نے اور زندگی دی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی سونا چاندی گھر سے لے کر زکات کے طور پر لوگوں کو دینے کے لیے نکلے گا، لیکن شام واپس آئے گا، اس شہر میں کوئی زکات لینے والا نہیں رہے گا۔ اور عدی نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھا کہ جب صنع سے حضرموت تک ایک خاتون تنہا سفر کر رہی تھی، اور جب وہ مسلمانوں کے شہر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی تو حضرت عمر اپنے خطاب میں ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس خاتون نے غصے کے انداز سے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے، آپ کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ عمر ابن خطاب نے فرمایا میں مسلمانوں کا خادم ہوں، میں عمر ابن خطاب ہوں، راستے میں کھڑا ہوں کہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے۔ عدی فرماتے ہیں میں نے وہ دن دیکھا کہ جب لوگ زکات دینے کے لیے گھر سے نکلتے تھے لیکن لینے والا نہیں ملتا تھا، اور میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ کیسر کا تخت و تاج مسلمانوں کے قدموں میں مسجد نبوی میں ایک ڈیر کی صورت میں نے دیکھا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس ملک میں فقر و فاقہ ہے، آج اس ملک میں بدامنی ہے۔ میں آج کراچی سے شہزاد پور گیا اور راستے میں نے اس شہر کے ایک باسی مشتاق ریٹائر آفیسر ہے، ان کو فون کیا، زخمی حالت میں پڑے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میزان بینک سے 65 لاکھ روپے لے کر گھر جا رہے تھے کہ راستے میں اس کو پکڑا گیا، آج گولیاں ماری گئی، 65 لاکھ روپے ان سے چھین لیے گئے، اور آج بھی وہ اپنے گھر میں موت اور حیات کی کشمکش میں ہے۔ میں نے ان کے گھر فون کیا تو بتایا گیا کہ میرے باپ اس شہر کا ایک اور رہنے والا جو ہندو ہے وہ بھی اسی بینک سے پیسے لینے گئے، 7 لاکھ روپیہ پیسے بھی چھین لیے گئے اور ان کو بھی قتل کیا گیا، اور بتایا کہ اسی طرح 5 واردات ہو گئے ہیں۔ اس شہر میں بدامنی ہے، اس شہر میں جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور یہ صرف شہر کی بات نہیں ہے، آج میں نے سندھ دیکھا، اندرونی سندھ کے گوٹوں کو دیکھا، مین سڑک کو چھوڑ کر ہر سندھ کا گوٹ، ہر سندھ کا چھوٹا بڑا شہر ایک کندرات میں تبدیل ہو چکا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام ہے، شریعت کا نظام ہے، قرآن کا نظام ہے، عدل کا نظام ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے پہلے دن کہ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي،
حتی یریہ علیہ حقہ، آپ میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں ان کو ان کا حق نہ دلا دوں۔ والقوی فیکم ضعیف عندی، اور آپ میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے دربار میں، میری عدالت میں کمزور ہے، جب تک میں اس سے مظلوم کا حق نہ دلا دوں۔ یہی اعلان ہے کہ اگر اس ملک میں انصاف کا نظام، قرآن کا نظام نہیں آتا، میرے دوستو کسی کو بھی حق نہیں ملتا ہے۔ میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایجنڈا، ہمارا پروگرام صرف ایک بلدیاتی قانون کے حد تک نہیں ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کا ایجنڈا اس ملک میں ایک مکمل اسلامی انقلاب ہے، ایک مکمل اسلامی نظام ہے، اور اسلامی نظام آئے گا تو اس ملک میں رہنے والے مسلمان کو بھی حق ملے گا، غیر مسلم کو بھی حق ملے گا، بلوچوں کو بھی ملے گا حق، پنجابیوں کو حق ملے گا، سندھیوں کو حق ملے گا، پشتونوں کو حق ملے گا، اردو بولنے والے، سرائیکی بولنے والے، گلگتی بولنے والے، ہر انسان کو حق ملے گا، اس لیے کہ عدل اور انصاف کا نظام وہ صرف اور صرف قرآن کا نظام ہے۔ اس قرآن کے نظام کے لیے، اس شریعت کے نظام کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس نظام کے لانے کے لیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے تعاون چاہتے ہیں۔ آج اس ملک میں، کراچی میں پانی کے ہر قطرے پر ٹیکس ہے، آج چائے کے ہر دودھ پر ٹیکس ہے، اب کھانے کے ہر نوالے پر ٹیکس ہے، گھر سے نکلے اور قدم اٹھائے تو اس پر ٹیکس ہے، حتیٰ کہ میت کے کفن پر بھی 17% ٹیکس لگایا گیا۔ بچہ لکھتا ہے تو لکھنے کے ہر لفظ لکھنے کے اس پر ٹیکس ہے، سانس لینا مشکل ہو گیا، بچے بوجھ بن گئے، صبح ہوتی ہے تو شام مشکل ہو گیا، شام ہو تو صبح کا انتظار مشکل ہو گیا ہے۔ میرے دوستو کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کی قیادت ہو، اس سندھ کی قیادت ہو، یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو آپ کے نہیں ہے۔ یہ استعمار کے ایجنٹ ہے، یہ سامراج کے ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے۔ ان کے بولے ان کے بوٹ پالش کیے تھے، ان کے بولے ان کے گول پالش کیے تھے۔ یہ غدار ابن غدار آج بھی تمہاری اوپر مسلط ہے۔ انہوں نے آپ کو دین سے محروم رکھا ہے، انہوں نے آپ کی عدالتوں کو قرآن کی نور سے محروم رکھا ہے، انہوں نے آپ کے نظام تعلیم کو شریعت کے تعلیم سے محروم رکھا ہے۔ میرے دوستو ظلم کا نظام، جبر کا نظام یہ ان لوگوں نے تمہاری اوپر مسلط کی ہے جو گزشتہ 74 سالوں سے کبھی ایک پارٹی کی صورت میں اور کبھی دوسری پارٹی کی صورت میں تمہاری اوپر مسلط ہے۔ کیا فرق ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں؟ کیا فرق ہے مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں؟ ظالم جاگیرداروں کے ٹولے ہیں، غیر سرمایہ داروں کے ٹولے ہیں، اور یہ اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلسل ہے جنہوں نے بر صغیر کو بھی غلام بنایا، اور انگریز کے جانے کے بعد ان کے وفاداروں نے اس ملک کو آج بھی غلام بنا کے رکھا ہے۔ اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف میرے نبی مہربان نے فرمایا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم
فقد خرج من الاسلام، جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جو ظالم کو سپورٹ کرتا ہے، جو ظالم کو ووٹ دیتا ہے، لیقویہ، جانتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے پھر بھی ساتھ دیتا ہے۔ نبی انقلاب نے فرمایا کہ پھر اس کا تعلق میری امت کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آدمی امتی بھی ہے اور ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن نے یہی پیغام دیا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آپ ظالموں کا ساتھ نہ دے ورنہ تمہیں آگ لگے گی، ظالموں کی طرف نہ جھکنا ورنہ برباد ہو جائیں گے، تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی، تمہاری اتحاد اور تمہارے حیثیت پارا پارا آج اسی مشکلات کا سامنا ہے کہ 74 سالوں میں میرے بھائی اور میرے بہن، 74 سالوں میں ایک دن کے لیے پاکستان میں اسلامی نظام ہم نے نہیں دیکھا، ایک دن کے لیے پاکستان میں قرآن کا نظام ہم نے نہیں دیکھا۔ 35 سال یہاں جرنیلوں نے حکومت کی اور یہاں نام نہاد فوجی گھملوں میں جن پودوں کی پرورش کی گئی ان لوگوں نے حکومت کی، کبھی ایک نام سے اور کبھی دوسرے نام سے، لیکن ان تمام لوٹوں نے اور ان تمام سابق جرنیلوں نے امریکہ کی وفاداری کی ہے، ورلڈ بینک کی وفاداری کی ہے، IMF کی وفاداری کی ہے۔ انہوں نے اس قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے جغرافیہ کو سبوتاژ کیا، پاکستان کے جغرافیہ کے ساتھ غداری کی اور انہوں نے پاکستان کی نظرے کے ساتھ غداری کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں 24 دن ہو گئے، 24 دنوں سے کراچی کے لوگ دھرنے میں موجود ہے، لیکن نہ ہماری عدالت اس پر سو موٹو ایکشن لیتی ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مدینہ مسجد کے بارے میں تو فکر مند ہے، لیکن یہاں مائیں بہنیں اور بیٹیاں سردی میں موجود ہیں، شیرخوار بچے ان کے گودوں میں ہیں۔ جناب چیف جسٹس صاحب، یہ آپ کی مائیں ہیں، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ شیرخوار بچے لوگوں کے گود میں ہیں، یہ آپ کے ہیں۔ آپ کیوں اس وزیر اعلیٰ کو نہیں بلاتے کہ گونگے اور اندھے وزیر اعلیٰ، یہ لوگ آپ کے پروونشل اسمبلی کے گیٹ پر بیٹھے ہیں، 24 دنوں سے بیٹھے ہیں اور آپ 10 سے مست نہیں ہوتے؟ اتنے سنگ دل لوگ، اتنے سخت دل لوگ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ میری ماں بہنیں اور بیٹیاں کبھی ہزاروں کی تعداد میں تاریخ کے بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں، تو آپ کے گھر میں کوئی ماں نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب؟ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب؟ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی شیرخوار بچہ نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب؟ نہیں ہے۔ میں یہی پوچھنے آیا ہوں کہ اتنے ظالم، اتنے سنگدل لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے ہیں جتنے یہ جمہوریت کے نام پر سیاست کرنے والے، جمہوریت کے نام پر لوگوں کے کندھوں پر سواری کرنے والے، جمہوریت کے نام پر کرپشن کے عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے، جمہوریت کے نام پر اپنے پلاٹوں میں، اپنے کارخانوں میں، اپنے شوگر ملز میں اضافہ کرنے والے، جتنے یہ لوگ سنگ دل ہیں، اتنے تو جنگل کے درندے بھی سنگ دل نہیں ہوتے۔ افسوس میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں
پیپل پارٹی کہتی ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے، تو جمہور کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کا نام ہے۔ یہ جمہور تو میرے سامنے، جمہور کا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے مسائل حل کرو، کراچی کے بلدیاتی نظام کو بااختیار بنا دو، کراچی کے میئر کو اختیار دو کہ وہ اپنے لوگوں کا پانی، اپنے لوگوں کے لیے اسکول کا انتظام، اپنے لوگوں کے لیے علاج کا انتظام، اپنے لوگوں کے لیے ٹریفک کا انتظام ٹھیک کرے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ ٹریفک کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ تو ہیلیکاپٹر ہے، آپ تو ہواؤں میں، عالیشان بنگلوں میں ایک اور جہان کا آدمی ہے۔ یہ میئر شہر کا ہوگا اور اس کے ساتھ اختیار ہو، وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس لیے نعرہ لگاتے ہیں کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور ان کی سیاست اوڈیرا ازم ہے۔ اوڈیرا ازم نہیں چلے گا انشاءاللہ باقی ملک میں۔ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا مراد خان، آپ نے اگر سندھ کی کسی ایک گوٹ کا مسئلہ اب تک حل کیا ہو، آپ مجھے اس کا نام بتا دیں، میں جا کر وہاں کے لوگوں سے پوچھوں کہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہوا؟ آج میں شہداد پور گیا تھا، وہاں بھی بینر پر لکھا تھا کارو قانون نامنظور۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کالا قانون نامنظور۔ میں پیپلز پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کی آواز سنو۔ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ سم کارڈ استعمال کرتے تھے، اب تمہارا سم کارڈ نہیں چلے گا۔ یہ شہر میں خلیل خان ایک آدمی تھا، پاختہ اڑایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اب دیکھیں کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اندر سے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی ملے ہوئے ہیں۔ یہی ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کبھی کبھار مائنڈ نہ کرنا، ہوائی فائرنگ کرتے رہیں گے، لیکن مرکز میں آپ آرام کے ساتھ رہے اور صوبے میں ہم آرام کے ساتھ رہے۔ کبھی پی ڈی ایم کھیلتے رہیں گے، کبھی نکلیں گے، کبھی داخل ہوں گے، کبھی لڑتے ہیں، کبھی ایک سٹیج پر کھڑے ہو کر کہ مریم اور بلاول بہن بھائی، کبھی آپس میں لڑتے ہیں۔ کب تک عوام کے ساتھ آپ یہ چل چلاؤ جاری رکھیں گے؟ یہ ایک لوگ ہے۔ اب اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے، اس ملک کو تبدیلی کی ضرورت ہے، حقیقی انقلاب، اسلامی انقلاب، حقیقی تبدیلی، اسلامی تبدیلی۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ بابا وہ تبدیلی کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ اور کیا تبدیلی؟ 5 بار تو ہم نے پنجاب کا چیف سیکرٹری تبدیل کیا، 6 بار ہم نے آئی جی پی کو تبدیل کیا، ایس ایچ او کو تبدیل کیا، ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کیا۔ یہی ہے تبدیلی۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ ایک طویل جدوجہد ہے۔
یہ ایک طویل معرکہ ہے. مجھے افغانستان کے ایک سابق نائب وزیر اعظم احمد زئی صاحب آئے تھے چند سال قبل. ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ نیٹو افواج کے سربراہ نے مجھے بلایا اور درخواست کی کہ افغان طالبان کے ساتھ میرے مذاکرات کروا دے. کہتے ہیں میں نے 3-4 مہینے محنت کی تو افغانستان کے طالبان نے ایک 21 سالہ نوجوان بھیجا. اب ایک طرف 7 سالہ جرنیل نیٹو کا اور دوسرے طرف 21 سال کا نوجوان جو پشتوں کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں جانتا تھا. کہتے میں ترجمانی کرتا تھا. تو نیٹو کے جنرل نے بڑی لمبی بات کی. اس کے جواب میں اس 21 سالہ نوجوان نے کہا کہ اس جنرل کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ تک گئے ہیں تو آپ واپس جائیں. ہم تو جنگ کرتے کرتے ابھی تک نہیں تکے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگ تو نہیں تکے ہیں. اگر تکے مراد علی شاہ تکے ہوں گے. اگر وہ تکے تو ان کی بات مان لے, ان کی آواز سنیں. یہ غریب لوگ ہیں, یہ عاجز لوگ ہیں, یہ فقیر لوگ ہیں, یہ اس موسم میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں. 24 دن گزارے ہیں تو الحمدللہ اور بھی گزار سکتے ہیں. اس لیے میں پیپلز پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بات سن لیں. آپ ان کی بات سن کر ان کے مطالبات مان کر جمہوری ہونے کا ثبوت دے دے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ نقصان آپ ہی کا ہوگا, ہمارا کچھ نہیں بدلے گا. ہمارے ساتھ کیا ہے جو ہم سے لے گا, ہمارا کیا نقصان ہوگا. اس لیے نقصان جتنا وقت لوگوں کو اس روڈ پر بیٹھنے دیں گے آپ کا ہوگا. اب بلال صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں 27 فروری کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کروں گا. خدا کے بندے 27 فروری سے قبل اگر آپ نے لوگوں کی بات نہیں سنی تو سن لو, سندھ کے گوٹوں سے لوگ تمہارے گھر کی طرف, تمہارے آفس کی طرف, تمہارے بندے کی طرف مارچ شروع کریں گے. تو یہ اچھا ہوگا, یہ بھی اچھا ہوگا کہ آپ اسلام آباد جائیں اور تمہاری نیوانوں میں جناب عبدالرشید صاحب بیٹھے. انشاءاللہ یہ ان سے بہتر چلائے گا, انشاءاللہ یہ ان سے بہتر فیصلے کریں گے. اگر آپ چلتے ہیں ہم تیار ہیں, لیکن اس شہر کے ساتھ پورے ملک کی تقدیر وابستہ ہے. کراچی پاکستان کی ماں ہے, یہ غریب پرور شہر ہے, یہ ایک مزدور پرور شہر ہے. یہ شہر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اس لیے ان لوگوں کی بات مان لے, اس میں آپ کی خیر اور بلائی ہے. مجھے یہاں بتایا گیا اسٹیل مل کے مزدور یہاں پر آئے ہیں. عمران خان نے اعلان کیا کہ میں 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دوں گا. یہاں آ کر معلوم ہوا کہ 5500 باروزگار لوگوں کو اسٹیل مل سے فارغ کیا ہے. شرم کی بات ہے. 1 کروڑ دینے کی بجائے جن کے ساتھ نوکریاں تھی آپ نے ان کو بھی فارغ کیا, اور ساتھ کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں اور سکون قبر میں ملے گا. میں کہنا چاہتا ہوں آپ جیسے حکمران کو قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا. اس میں 1 کروڑ لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دفتر سے نکالا گیا یا میں باہر آیا دفتر سے اور وزیر اعظم نہیں رہا تو میں تمہارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب,
میں وہ دن دیکھتا ہوں کہ آپ اور نواز شریف صاحب دونوں لندن کے کرکٹ گراؤنڈ میں انشاءاللہ اکٹھا کرکٹ کھیلیں گے. دونوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے, فیل ہو گئے ہیں. میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بابا ٹرک کی پیچھے قوم کو نہ لگانا. پارلیمنٹ پارلیمانی نظام آئین کا تقاضا ہے, اور اگر آپ نے ایک بار اس آئین کو ختم کیا پھر کون ہوگا جو پوری قوم کو ایک آئین پر اکٹھا کرے. اس لیے اس آئین کے اندر ایک ویلفیئر اسلامی ریاست کے وجود کے تمام ایک روڈ میپ موجود ہے. افسوس یہ ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے. اس ملک کو صدارتی نظام کی بجائے اسلامی نظام کی ضرورت ہے, قرآن کے نظام کی ضرورت ہے. شخصی نظاموں کو ہم نے دیکھا ہے, جنرلوں کے نظام کو ہم نے دیکھا ہے, امریتوں کے نظام کو ہم نے دیکھا ہے. اب آئے گا اس ملک میں تو صرف اسلامی نظام آئے گا, اسلامی نظام آئے گا, اسلامی نظام آئے گا انشاءاللہ. میں ایک بار پھر کراچی کے امیر کو, ان کے پوری ٹیم کو, تمام کارکنان کو شاباش مبارکباد دیتا ہوں, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے کامیابی پر اللہ کا شکر اور خوشی کا دن منائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب ذوالجلال, اے خالق کائنات, یا مالک کائنات, یا حل المشکلات, یا قاضی الحاجات, یا مسبب الاسباب, یا مجیب الدعوات, ہمارے تمام مسائل کو حل فرما. یا اللہ اس شہر کراچی کے مسائل کو حل فرما. اللہ رب کریم پاکستان کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنا دے, امن کا گہوارہ بنا دے. یا رب کریم جو ہمارے کارکنان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. جن کے لوگ وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. جتنے لوگوں نے یہاں جدوجہد میں حصہ لیا, ہر قدم کے بدلے, ہر لفظ کے بدلے, ہر نعرے کے بدلے, ہر نظر کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسلام زندہ باد, پاکستان اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی.